بیل اور گدھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد فرحان زاہد اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کسی گاؤں میں ایک بڑے زمیندار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین اور بڑے بڑے مکان اور باغ دیے تھے، جس میں ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائیں اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور عربی گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پر سوار ہو کر زمیندار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا ہوا فقیر نکل آیا۔ زمیندار ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے فقیر کو وہاں ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے کا اور آرام سے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ 2-4 دن بعد جب فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے زمیندار سے کہا کہ چودھری، تم نے میری بہت خاطرداری کی ہے، میں نے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں تمہاری خدمت میں پیش کروں۔ ہاں، میں جانوروں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں۔ تم چاہو تو یہ علم تمہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بید کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بید کسی کو کہہ دیا تو پھر زندہ نہ رہ سکو گے۔ چودھری نے کہا، بابا، یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بید کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر، فقیر نے اسے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے کا علم سکھایا دیا اور چلا گیا۔ زمیندار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں جوتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کے لیے سبز گھاس اور چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے لگڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھائی، تم لگڑا لگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ بیل نے جواب دیا، گدھا بھائی، آج مجھے بہت کام کرنا پڑا۔ میں جب تھک جاتا تھا تو نوکر میری پیٹھ پر اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹیاں مارتا۔ میری ٹانگوں میں چوٹ لگ گئی ہے۔ خیر، اپنی اپنی قسمت۔ گدھا چپ رہا۔ بیل اسے تھان کی طرف چلا گیا۔ بیل اپنے تھان کی طرف چلا گیا جہاں بیل بندھا کرتا تھا۔ وہاں زمیندار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ زمیندار نے اپنے نوکروں کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زمیندار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے ساتھ ہی کھلی بنوا دی۔ جب دونوں کو وقت ملتا تو ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے پوچھا۔ بیل نے کہا، گدھے بھائی، کیا بات کروں؟ آج پھر بڑی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ گدھے کا کہنا تھا، بیل بھائی، سچ جانو تو تمہاری جو دکھ بنتی ہے یہ دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے، میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، گدھے بھائی، تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم کچھ مشورہ دے دو، اس مصیبت سے میری جان کیسے چھوٹے گی، اور نہیں تو 2-4 دن آرام ہی کر لوں گا۔ گدھے نے کہا، ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو، تم 5-7 دنوں کے لیے بچ جاؤ گے۔ کہو تو بتاؤں؟ بیل بولا، نیکی وہ بھی پوچھ کے، بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ گدھے نے بتایا، تم یہ کرو، جب ہل والا تمہیں ہل میں جوتنے کے لیے لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، تمہیں کھینچے تو تم 2 قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈال دینا، پھر بھی اگر تم پہ رحم نہ آئے تو کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا، زمین پر بیٹھ جانا، کیسے بھی مارے پیٹے ہرگز اٹھنا نہیں، گڑ پڑنا، پھر تمہیں گھر لے آئیں گے، گھر لا کر تمہارے آگے چارہ ڈالیں گے، کھانا تو ایک طرف رہا، تم نے سونا تک نہیں ہے، گھاس دانا نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی، لیکن کچھ دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانوروں کو کوئی محنت نہیں لیا کرتا۔ لو، یہ مجھے ایک ترکیب سوجی تھی جو تمہیں بتا دی، اب تم اس پر عمل کرنا ہے یا نہ کرنا یہ تمہارا اختیار ہے۔ اتفاق سے زمیندار جو اس وقت اس کے پاس سے گزر رہا تھا، ان دونوں کی باتیں سن کر مسکراتا ہوا ادھر سے گزر گیا۔ چارے اور بھوسے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر نے گدھے کے منہ میں دانے کا توبر چڑھایا اور بیل کو آگے بھی چارہ رکھ دیا۔ بیل 1-2 منہ مار کر رہ گیا۔ اگلے دن ہل والے بیل کو لینے آئے تو دیکھ کر بیل بیمار ہے، رات کو کچھ نہیں کھایا بھی نہیں ہے۔ نوکر دوڑا ہوا مالک کے پاس گیا، کہنے لگا، نہ جانے رات بیل کو کیا ہوا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، آج مجھے پورے کھیت میں ہل چلوانا ہے، کہو تو باپ میں اسے دوسرا بال لے آؤں۔ زمیندار نے بیل اور گدھے کی باتیں سن ہی لی تھی۔ دن میں بہت ہنسا اور گدھے نے خوش سبق پڑھایا ہے۔
زمیندار حل والے سے بولا، اچھا جاتے کہاں ہیں؟ دوسرا، بیل لانے کی کیا ضرورت ہے، گدھے کو لے جاؤ، حل میں نگاہ کے کام نکالو۔ گدھے پر مصیبت آ گئی۔ پہلے تو دن بھر تھان پر ہی کھڑا کھڑا گھاس کھایا کرتا تھا، اب وہ صبح سے حل میں جتا اور شام تک سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ دم بھی مروڑی گئی، ڈنڈے بھی پڑے۔ سورج ڈھلنے کے بعد جب گدھا لوٹ کر اپنے تھان میں واپس آیا تو بیل نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بھیا تمہاری مہربانی سے آج مجھے کو ایسا سکھ ملا ہے کہ ساری عمر کبھی نہیں ملے گا، خدا تم کو خوش رکھے۔ گدھا کچھ نہ بولا اور اس سوچ میں تھا کہ اگر 2-4 دن یہی حال رہا تو میری جان چلی جائے گی۔ دوسرے دن پھر حل والے گدھے کو لے گئے اور شام تک اسے حل میں لگائے رکھے۔ جب گدھا تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور خوشامد کی باتیں کرنے لگا۔ گدھا کہنے لگا، میاں ان باتوں کے رہنے دو، آج میں نے مالک کی زبان سے ایک بڑی بری خبر سنی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، خدا تم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیل نے کان کھڑے ہو گئے، پوچھا، گدھا بھائی سناؤ، تم میرا تو دل دھڑکنے لگا ہے۔ گدھا بولا، کیا سناؤں؟ مالک حل والے سے کہہ رہا تھا اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا تو اٹھنے کے قابل نہیں رہا تو کسائی کو بلا کر اس پہ چھری پھروا دو۔ بیل کسائی کے نام سے کام اٹھا کہنے لگا، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ گدھا بولا، میں تو ہر حال میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میرا یہی مشورہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، چارہ بھوسا کھانے لگو، صبح کو جب حل والا آئے تو خوشی خوشی اس کے ساتھ جا کر حل میں جت جاؤ۔ یہ باتیں بھی زمیندار چھپا ہوا سن رہا تھا۔ دونوں کی باتوں پر اس نے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی اور جان جانے کے ڈر سے بیل نے پھر گدھے کے مشورے پر عمل کیا، چارے کی ساری کھلی صاف کر دی اور کلیاں کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو زمیندار اپنی بیوی کے ساتھ لیے بیل کے تھان پر پہنچا۔ بیل نے جو اپنے مالک کو دیکھا تو اچھلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حل والا بھی آ گیا۔ اس نے بیل کو بالکل سایہ کھول کر لے چلا اور اس کی اس طرح دم ہلاتے اور اکڑے ہوئے چلنے مالک کو بھی دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ بیوی نے پوچھا، تم کیوں ہنستے ہو؟ ہنسی کی کوئی بات نہیں، زمیندار نے جواب دیا، ایسے ہی ایک بھیت کی بات ہے جو میں نے سنی ہے اور دیکھی ہے، جس پر میں ہنس پڑا ہوں۔ بیوی بولی، مجھے بھی وہ بات بتاؤ۔ زمیندار نے کہا، وہ بتانے کی بات نہیں، اگر بتا دوں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ پر ہنسے تھے۔ زمیندار نے بہت سمجھایا، نیک بخت، تجھ پر میں کیوں ہنسوں گا؟ تجھ کو تو وہم ہو گیا ہے، اگر مرنے کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ مگر وہ کب ماننے والی تھی؟ بولی، چاہو مرو یا جیو، میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔ جب بیوی کس طرح نہیں مانی تو زمیندار نے سارے پڑوسیوں کو جمع کیا، سارا قصہ سنایا کہ میری بیوی ایک ایسی بات کے لیے ضد کر رہی ہے جسے زہر کرنے کے بعد میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کی بیوی کو بہت سمجھایا۔ جب وہ نہ مانی اور تو اپنے گھر چلے گئے۔ زمیندار لاچار ہو کر وضو کرنے چلا گیا۔ بھید کھلنے سے پہلے 2 نفل پڑے۔ زمیندار کے ہاں 1 مرغا اور 50 مرغیاں پلی ہوئی تھیں۔ ایک کتا بھی تھا۔ زمیندار نے جاتے جاتے سنا کہ کتا مرغوں پر بہت غصہ ہو رہا تھا۔ کم وقت، تم کہاں مرغیوں کے ساتھ ساتھ بھاگے چلے جاتے ہو؟ ہمارے تو آقا کی جان جانے والی ہے۔ مرغے نے پوچھا، کیوں بھائی، اس پر ایسی کیا آفت آ پڑی جو اچانک مرنے کو تیار ہو گیا؟ کتے نے ساری کہانی مرغے کو سنا دی۔ مرغے نے جب یہ قصہ سنا تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، ہمارا مالک بھی عجیب بیوقوف آدمی ہے، بیوی سے ایسے دبنا بھی کیا کہ مر جائے اور اس کی بات نہ ٹلے۔ مجھے دیکھو، مجال ہے کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے۔ مالک ایسا کیوں نہیں کرتا کہ گھر میں جو شہتوت کا درخت ہے اس کی 2-4 سیدھی ٹہنیاں توڑے اور عزتن کو تہہ خانے میں لے جا کر اسے ایسا پیٹے کہ وہ توبہ کر لے اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ زمیندار نے مرغے کی یہ بات سن کر شہتوت کی ٹہنیاں توڑی اور تہہ خانے میں چھپا دیا۔ بیوی بولی، لو اب وضو بھی کر کے آئے ہو، اب تو بتاؤ۔ زمیندار نے کہا، ذرا تہہ خانے میں چلو تاکہ میں بھید بھی کھولوں تو کوئی دوسرا جاننے بھی نہیں اور وہاں مر بھی جاؤں۔ بیوی نے کہا، اچھا، اور آگے تہہ خانے میں گھس گئی۔ زمیندار نے دروازہ بند کر کے بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، میری توبہ، پھر کبھی ایسی ضد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے۔ کنبے والے اور رشتے دار جو پریشان تھے خوش ہو گئے۔ میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔